تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا اصول ہے کہ انسانوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان براہ راست اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے درمیان میں نبیوں کا واسطہ اور نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے اعمال بتلاتا ہے۔ کل ہم نے جو آیتیں سنی تھی وہ آیت نمبر 252 تک تھی۔ آج انشاءاللہ ہم جو سبق سننے جا رہے ہیں وہ تیسرا پارہ شروع ہونے والا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور انسانوں کے امتحان کے لیے، ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور امتحان کے لیے اختیار دیے۔ ہدایت وقت کا نبی اللہ کی جانب سے جو بات بتائے اس پہ بلا کسی عقلی دلائل کے اطاعت کر لینا، سمعنا و اطعنا، جیسا سنے ویسا عمل کر لینا، یہ ہے اطاعت۔ اور امتحان کے حکم آنے کے بعد، ہدایت اور دلائل واضح ہو جانے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی عمل نہ کرنا، نہ ماننا، اس میں غلطیاں نکالنا اور اس میں اعتراضات کرنا، یہ امتحان کے اندر ناکامی کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے دونوں باتیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں، ہدایت بھی بھیجی، ہدایت آنے کے بعد پھر اختیار بھی دیا۔ اختیار اس لیے دیا تاکہ آزمایا جائے، ورنہ اللہ چاہتا تو سارے انسان کلمہ ہی پڑھ لیتے۔ انشاءاللہ وہ آگے کی آیات میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی، کلام کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے بعض کو اللہ جل شانہ نے بدرجہ بلندی عطا فرمائی ہے، جیسا کہ بعض نبیوں کو بعض پر، رسولوں کو نبیوں پر، یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، کہ اس لیے کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو لوگ ان کو بار بار پریشان کرتے، تو ان کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مدد میں ساتھ میں رہتے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل اور ہدایت کی باتیں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں اختیار دیا ہے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ایمان لے آئے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اپنا لیا، یعنی اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ اس لیے کہ دنیا تو دار الامتحان ہے، اللہ ہدایت کی باتیں واضح کر دیتا ہے، پھر ماننا اما شاکرا و اما کفورا۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا یا تو انسان جو ہیں اللہ کی جانب سے بتائی ہوئی نبیوں کی ذریعے سے جو بات ہے اس پہ ہدایت پہ عمل کرے، یا پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ ایسا کر دیتا کہ سب کو ہدایت دے دیتا اور وہیں سے ایمان اور احکام سکھلا کے ہی دنیا میں پیدا کرتا، لیکن اللہ ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ تو امتحان کے لیے دونوں راستے کھول دیتا ہے، ہدایت کا بھی
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، دونوں راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، تو اللہ جل شانہ دنیا کے اندر انسانوں کا امتحان لے گا۔ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا تو چند روزہ ہیں، آخرت میں کام آنے والی چیزیں اور آخرت میں کام آنے والے اعمال دنیا کے اندر کر لو تاکہ وہ آخرت میں تمہیں کام آئیں۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، یعنی آپس میں لین دین کر کے معاملہ نمٹ جائے اور جو حساب کتاب کے اندر ہمارے فیور میں فیصلہ ہو جائے، ایسا وہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا۔ نہ کوئی دوستی کام آئے گی کہ دنیا میں کوئی مشکل پریشانی آ گئی تو دوستوں کو ساتھ میں لے کر اس کام کو نمٹا دیا، وہ مشکل آسان ہو گئی، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، وہاں کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، الا یہ کہ اللہ جل شانہ جب شفاعت کے لیے اجازت دینا شروع کریں گے، لیکن وہ بھی جب دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کی ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی لوگ تو ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کس طرح سے کہ انہوں نے حق بات آئی، سمجھا اور سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر دیا، تو دنیا کے اندر تو چند روزہ اس لیے کہ امتحان گاہ ہیں تو آرام اور راحتیں مل گئی، واہ واہ ہو گئی، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، ہدایت کی باتیں بینات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اعتراضی دماغ سے، اشکالی دماغ سے اور شریعت کی باتوں میں جو ہے اندر سے غلطیاں نکالنے سے اور اس کے اندر اپنی عقل کو دخل دینے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔